کبھی سوچا ہے کہ قرآن کی کوئی ایک سورہ وہ کیسے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے؟ جو کچھ آپ یہاں سنیں گے نا، وہ صرف تفسیر نہیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کا نظریہ ہی بدل دے۔ ہم آدھی اور دی ہیں، اور یہ آپ کا سفر ہے 8 بٹ مفید معلومات کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے اس سفر کی پہلی نشست میں خوش آمدید۔ قدم بقدم بالکل آسان زبان میں اور دل کی گہرائیوں سے بات کریں گے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور وہ جو گھنٹی ہے نا، اسے دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی قسطیں آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ جی، یہ سلسلہ سورہ بسورہ چلے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ روحانی وضاحتیں ہوں، زندگی سے مثالیں ہوں، اور ایسا غور و فکر جو آپ دیکھیں روزمرہ زندگی میں کچھ معنی تلاش کرنے میں مدد دے۔ تو آج ہم سورۃ المومنون کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، مومنون یعنی ایمان لانے والے۔ صحیح، یہ مکی سورہ ہے اور اس کا آغاز ہی کمال کا ہے، مطلب کامیابی کی ایک واضح تصویر پیش کرتی ہے۔ یہ صرف عقیدے کا اعلان نہیں بلکہ عمل اور کردار کی بات ہے۔ جی بالکل، سورہ کا جو مرکزی خیال ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ایمان کیا ہے، بلکہ یہ کہ ایک مومن کیسا ہوتا ہے، اور یہ بات پہلی 11 آیات میں بہت واضح ہے۔ اچھا، جیسے نماز میں خشوع خضوع یعنی پوری توجہ اور عاجزی، پھر لغو باتوں یعنی بیکار فضول کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا۔ آج کل یہ کتنا مشکل لگتا ہے ویسے۔ واقعی، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ صرف مال کی نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی کی کوشش بھی ہے۔ یہ سب آپ دیکھیں کامیاب مومن کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں امانت اور وعدے کی پاسداری بھی شامل ہے۔ آج کل کے دور میں تو یہ بات بہت ہی اہم ہے نا، جب بھروسہ قائم رکھنا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ یقیناً، اور یہ صرف پیسوں کی امانت نہیں بلکہ ہر ذمہ داری کا احساس ہے۔ صحیح۔ پھر شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر ہے، جس میں ماں ملکت ایمانہم کو عام طور پر نکاح کے ذریعے جو جائز تعلق قائم ہوتا ہے اس کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسے کردار کی تصویر بناتی ہیں جو اندر سے بھی پاکیزہ ہو اور باہر سے بھی ذمہ دار ہو۔ اور ایسے ہی لوگ قرآن کہتا ہے جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ جی۔ اس کے بعد آیات 12 سے 16 وہ ہمیں ہماری اپنی تخلیق کی گہرائیوں میں لے جاتی ہیں۔ وہ جو مراحل ہے نا، مٹی کے جوہر سے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، گوشت کا لوتھڑا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور پھر اللہ کا اسے ایک مکمل انسان بنا دینا۔ ہاں، یہ صرف بایولوجی کا بیان نہیں ہے، اصل میں یہ تو دعوت ہے کہ ہم خود اپنی حقیقت پر، اپنی اصلیت پر غور کریں۔ بالکل۔ اور اس غور و فکر کا نچوڑ وہ آیت 115 میں ملتا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ یہ سوال تو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جی۔ ہماری تخلیق، ہماری زندگی، موت اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا، یہ سب ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں۔ یہ ہمیں ہماری ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ پھر سورہ ہمیں تاریخ کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہے، آیات 23 سے 30 تک۔ جی، انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن جو سردار تھے انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو تم جیسا ہی ایک انسان ہے، اور دلیل مانگی کہ بھائی اللہ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجتا۔ ہاں، یہ انکار کا وہی پرانا طریقہ ہے جو بعد کی قوموں میں بھی نظر آتا ہے، جیسا کہ آیات 31 سے 41 میں اشارہ ہے۔ اور خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے انکار شدید تھا جو دنیاوی آسائشوں میں، عیش و عشرت میں گم تھے اور آخرت کو بھولے ہوئے تھے۔ بالکل، اور یہ ہمیں بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں آج بھی دنیاوی چکا چون ہمیں حقیقت سے غافل تو نہیں کر رہی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس کے بعد امت کے اتحاد پر زور دیا گیا ہے، آیات 51 سے 54۔ جی، تمام رسولوں کو ایک ہی پیغام دیا گیا، پاک چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، اور یہ جان لو کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے ڈرو۔ لیکن ہوا کیا؟ افسوس کی بات ہے، لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر گروہ اپنے حصے پر خوش ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں کچھ وقت کے لیے ان کی غفلت میں چھوڑ دو۔ یہ تفرقہ بازی، یہ گروہ بندی، اس کے خلاف ایک سخت تنبیہ ہے۔ اور آخر میں انجام اور جواب دہی، وہ حتمی منظر، آیات 99 سے 104 اور پھر 112 سے 114۔ جی، موت کے وقت کافر مہلت مانگے گا تاکہ نیک عمل کر سکے، لیکن وہ التجا رد کر دی جائے گی۔ اور موت اور قیامت کے درمیان برزخ یعنی ایک پردہ، ایک درمیانی حالت ہوگی۔ بالکل،
قیامت کے دن کوئی رشتہ ناتا کام نہیں آئے گا، صرف اعمال تو لے جائیں گے۔ جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جن کا ہلکا ہوگا وہ ناکام۔ اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے تو جواب کیا ہوگا؟ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ اکبر! یہ احساس کہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر تھی، یہ بہت دیر سے آئے گا۔ جی، ان گہرے مضامین اور احتساب کے احساس کے بعد دل خود بخود دعا کی طرف جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس سورہ کے مرکزی خیال سے جڑی ایک دعا سنتے ہیں۔ ربنا یا رحمان یا رحیم خالقنا ورازقنا والعلیم بخفایا قلوبنا نرفع الیک ایدینا بتواضع من یعلم ضعفه ویضع كل امل فی رحمتک۔ وكما وصفت في سورة المؤمنون فإن المؤمنين الحقيقيين هم من يخشع في صلاته ويبتعد عن اللغو ويسعى إلى نقاء قلبه ويوفي أماناته ووعوده. اللهم اجعلنا منهم. دع شعب باكستان من أعلى إلى أدنى يكتشف من جديد قوة الدعاء الصادق والسلوك الأخلاقي. ساعدنا على التخلي عن الفساد والغرور والغفلة، وأغرس في قلوبنا بذور التقوى، وغذي في شبابنا الشوق إلى الحق والعدل والخدمة. دع مساجدنا ألا تتردد بالكلمات فحسب، بل أن تشعل التغيير. امنحنا الشجاعة لقول الحق ولو صعبا، والقوة على الاستقامة ولو وحدنا، لتلين صلاتنا قلوبنا وتهدي أعمالنا، ولتطهر زكاتنا أموالنا ونياتنا، ولتزدد وحدتنا كأمة على كل همسة تفرقة. اللهم لا تجعلنا ممن ورثوا الإيمان عن روحه وغفلوا. يا ذا الجلال والإكرام، يا من ربيت الأجيال وهديت الأنبياء بنورك، أنذرتنا من مصير من فرقوا أنفسهم وسعوا وراء مكاسب دنيوية على حساب الحق. اليوم نرى علامات التفرقة بين المؤمنين، مال بلا رحمة، كلام بلا حكمة. قلت إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني، لكن قلوبنا مزقتها الطائفية والكبرياء والغرور. اللهم نسألك أن توحد مسلمي باكستان، وأن تشفي جراح الجهل والتطرف. اجعلنا رحماء بين بعضنا، عادلين في قيادتنا، صادقين في معاملاتنا، متسامحين في خلافاتنا. اهد حكامنا وعلماءنا وآباءنا وشبابنا، وقوي من يعملون أجل السلام والعدل، واحفظهم من الأذى. اجعل وطننا نورا للعلم والإحسان والقوة الروحية لأمة جمعاء، لتنعكس كرامة الأنبياء في أخلاقنا. استبدل الكبرياء بالتواضع، والجشع بالكرم، والكراهية بالرحمة، لتكن هويتنا خدمة، وكلامنا زاخرا بالحق، وحضورنا رحمة للآخرين. لترتفع باكستان في أعين العالم بالقوة، بل بالتزامها الراسخ بك يا أعدل الناس. يا أرحم الراحمين، يا غفور، نحن خلقك، خلقنانا من طين ورزقنا مشيئتك وإليك مقدرون. وصفت في سورة المؤمنين كيف خلق الإنسان أطوارا، ووهب سمعا وبصرا وفهما، وقليل من الشاكرين. نعترف يا الله أننا كنا غافلين، أهملنا اليتيم وسخرنا من الصادق، وأضعنا النعم بغير ذكر. لكنك يا رحمن وعدت ألا تكلف نفسا إلا وسعها، فاغفر عنا هما، وأشف قلوب الحزانى والمكافحين والمشردين. اقبل دعواتنا وإن همسنا بها الدموع. إن أخطأنا فاغفر لنا، إن عدنا إليك فاستقبلنا بنورك، إن متنا فاجعل آخر كلماتنا توحيدك. ألا تجعل ندمنا الأخير وقتا ضائعا، بل بابا إلى رحمتك. اجعل قبور أجدادنا رياضا للسلام، وسلم أبنائنا دربا للعز. وإذا نفخ في الصور ووقفنا بين يديك، فثقل في ميزاننا إيماننا وأعمالنا الصالحة. اللهم اسمعنا يومئذ قولك، اليوم جزيتهم بما صبروا وأولئك هم الفائزون. واجعل هذا الدعاء لنا شاهدا ألا علينا، آمین۔ مل جائیں گے۔ جی، یہ ہم سب کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں نور اور خیر کی شروعات ہو۔ آئیے اس بابرکت سورہ کے ساتھ اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ آمین۔